قوم عاد اور قوم سمود دو ایسی قومیں تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور ان جیسی قومیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے کبھی پیدا کی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی پیدا کی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی، جسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تو وہ نافرمان بن بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے عذاب طلب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد کی بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، جسے قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلنے لگے۔ قوم سمود کا دارالحکومت بھی ہجر تھا۔ ہجر شہر کو آج ہم مدائن سہلے کے نام سے جانتے ہیں۔ مدائن لفظ مدینہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب شہر کی ہے، اور سہلے سے مراد اس وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیت، حسین و جمیل وادیاں اور خوبصورت آبشاریں ان کی بستیوں کو چار چاند لگاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت و قوت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اس قوم کے ہر شخص کا اوسط قد کم از کم 40 ہاتھ ہوتا تھا۔ قوم سمود کے لوگ کم از کم 1000 سال کی عمر پاتے تھے، اور قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کر اس سے محل تعمیر کرتے تھے، اور ان کے یہ محل اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ لوگ دور دراز سے ان محلات کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کی اس شاہانہ طرز زندگی نے قوم سمود کو گمراہ کر دیا، اور بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے یہ گستاخیاں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے مکر گئے۔ جب ان کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے ایک انتہائی پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات محنت کرتے اور ان کو سمجھاتے کہ اے میری قوم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی سے مغفرت مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی تبلیغ جوانی میں شروع کی تھی، اور تبلیغ کرتے کرتے آپ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام لگاتار دین حق کی تبلیغ کرتے رہے تو ایک دن قوم سمود کے سرداروں نے آپ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا، اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا رب بھی سچا ہے تو ہمیں معجزہ دکھائیے۔ اس بات پر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس پر قوم سمود کے سردار کہنے لگے، وہ جو سامنے پہاڑی ہے جس کا نام کاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو اور قوی اور تندرست ہو، اور وہ پہاڑی سے باہر نکلتے ہی بچہ بھی پیدا کرے۔ اسی واقعے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں بس ہماری طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ ان کے اس مطالبے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو تم سب ایمان لے آؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرو گے اور بت پرستی چھوڑ دو گے۔ قوم سمود کے تمام سرداروں نے عہد دیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تمام سرداروں کے عہد کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور اچانک کاتبہ پہاڑی میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور تندرست و توانا 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی باہر آئی، اور باہر آتے ہی اس نے ایک بچہ بھی دیا۔ وہ اونٹنی قد و قامت میں باقی تمام جانوروں سے بہت ہی بڑی تھی۔ پوری قوم نے اس معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ایک سردار اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چونکہ اونٹنی قد و قامت میں بہت ہی بڑی تھی، اس لیے وہ قوم سمود کے کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، جس سے قوم سمود کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ اونٹنی ہمارے کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے، جس سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو تقسیم کر دیا اور
اس کنویں میں سے ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم سمود کے لوگوں کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ سارا دن قوم سمود کے لوگوں کے جانوروں کی چراگاہوں میں آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں کنویں کا سارا پانی پی جانا قوم سمود کے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم صبر کرو اور انتظار کرو۔ شیطان نے قوم سمود کے سرداروں کو اکسانا شروع کر دیا کہ تم اس اونٹنی کو ذبح کروا دو۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کروا دیں گے۔ قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا کام دو حسین ترین عورتوں کو سونپا۔ ان دو عورتوں نے دو اوباش لڑکوں کو اونٹنی کو جان سے مارنے کے لیے آمادہ کیا اور ان سے کہا کہ تم نے اگر اس اونٹنی کو جان سے مار دیا تو ہم اپنی خوبصورت بیٹیوں کی شادی تم سے کروا دیں گے۔ ان دو اوباش لڑکوں نے اپنے ساتھ مزید 7 اور لڑکے ملا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یہ 9 لوگ کنویں کے پاس اونٹنی کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے دوسرے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول جب اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آئی تو مصر نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور اس کی پنڈلی میں سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد قدار بن سالف آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی اور گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو دشمنوں سے محتاط ہو جائے اور بھاگ جائے۔ پھر ظالموں نے اس اونٹنی کے سینے میں نیزہ مار کر اسے ذبح کر دیا اور اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اونٹنی کو مارنے کے بعد انہی 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ علیہ السلام کی گزرگاہ کے پاس موجود ایک گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہ انہیں قتل کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 لوگوں پر پتھر برسائے جس کی وجہ سے وہ 9 لوگ جہنم واصل ہو گئے۔ جب اونٹنی قتل ہو گئی اور قوم سمود پر اللہ کا کوئی بھی عذاب نہ ہوا تو وہ قوم سمود کے لوگ خوشی اور جشن منانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعہ کے دن تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کے روز تم سب کے چہرے سخت سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں نشانیوں کے پورا ہونے کے باوجود انہوں نے اسے محض جادو کا اثر سمجھا اور حقیقت سے بے خبر رہے۔ جب تینوں نشانیاں پوری ہو گئی تو چوتھے دن کی صبح کا آغاز ان کے لیے ایک ہیبت ناک چیخ سے ہوا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑے اور تڑپنے لگے۔ اس کے بعد ایک شدید زلزلے نے ان کی حسین و جمیل محلات کو ان کے لیے قبریں بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور اس عذاب میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو صحیح سلامت بچا لیا۔ اس طرح قوم سمود بھی دوسری گستاخ قوموں کی طرح اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔